نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن صدق الله العظيم. قابل قدر علماء ذوی الاحترام بالخصوص حضرت علامہ مولانا محمد اقبال مصباحی صاحب قبلہ و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین بزم و ناظرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقائے کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحبک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محب و محترم عزیزم مولانا محمد حسین قادری صاحب سے انگلش میں آپ دعوت سے متعلق چند ضروری باتیں سماعت فرما رہے تھے، اور میں بہت ہی مبارکباد پیش کرتا ہوں مسجد نور الاسلام بولٹن کے ذمہ داروں کو، جنہوں نے میرا من پسند موضوع آج کے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ کو یہ سمجھاؤں کہ ویسٹرن ورلڈ اس وقت ڈپریشن کے اندر گناہوں کی وجہ سے اور بہت ساری چیزوں کی وجہ سے اس چیز کا متمنی ہے کہ اس کو اسلام کی دعوت پیش کی جائے. اسلام اللہ کا وہ پسندیدہ دین ہے کہ جس میں صرف زمین کے اوپر کی بے قراری کا علاج نہیں، زمین کے اندر کی اور میدان محشر کی بھی بے قراری کا علاج موجود ہے. اب آئیے تھوڑا سا میں آپ کو سمجھاؤں. حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے پیریڈ کو ڈارک پیریڈ کے نام سے جانا جاتا ہے. اور اس پیریڈ کی سچویشن یہ تھی کہ کوئی قانون نہیں، کوئی دستور نہیں،
کوئی پابندی نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، انسان بس اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا تھا، اور مرضی سے زندگی گزارنے کی وجہ سے جو اسے اچھا لگتا وہ کرتا چلا جاتا، نتیجتاً اس کی زندگی کے اندر نہ قرار تھا، نہ سکون تھا، نہ اطمینان تھا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپروکسیمیٹلی 40 ایئرز تک انسانوں کی سائیکولوجی، انسانوں کے پرابلمز کا جائزہ لیا، اور جب 40 ایئرز تک رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا، اور چونکہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم علیہ السلام آبوگیر کی منزلیں طے کر رہے تھے، اعلان نبوت ٹھیک ہے 40 سال کی عمر میں آپ نے فرمایا، لیکن وہ 40 سالہ پیریڈ بھی نبوت سے خالی نہیں تھا۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو یہ محسوس کر لیا کہ میں ایک نبی ہوں، اور مجھے انسانوں کو راستے کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دینا ہے۔ تو سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 ایئرز کی لائف کو انسانوں کے سامنے اتنی پاکیزہ پیش کی کہ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر لوگوں سے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ طیبہ پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس وقت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر آپ کا دین سچا ہے جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آج سے پہلے کی زندگی میں نے تمہارے درمیان گزاری، کیا پھر بھی تمہیں عقل نہیں آتی؟ یعنی تم ہی تو تھے جو مجھے صادق الوعد الامین کہتے تھے۔ تمہارے سامنے میرا بچپنا بھی ہے، میری جوانی بھی ہے، میری شادی کی لائف بھی ہے، بچوں کی پرورش بھی ہے، میری لائف تمہارے سامنے ایک کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی عرض کر دوں دعوت کے پہلو کے حوالے سے کہ فرسٹ ٹائم جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کو ڈنر پر بلائے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنر کی دعوت دی تھی، اس وقت آنے کے بعد لوگ بات چیت میں ہنسی مذاق کے اندر تھے، مڑ لوگوں کا کوئی بات سننے کا نہیں تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش نہیں کی۔ سیکنڈ ٹائم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں انوائٹ کیا، اور انوائرمنٹ ایسا بنایا کہ جس کے اندر تھوڑی سی سنسیئرٹی ہو تاکہ جو بات پیش کی جا سکے اس کو ذہن کے اندر لوگ اتار سکیں۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا سمجھاؤں دعوت ہے کیا، دعوت کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ جب آپ دعوت کی ڈیفینیشن کو سمجھیں گے اور اسی طریقے سے پریچر کسے کہتے ہیں، داعی کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن سمجھیں گے، تب آپ اپنے بارے میں غور کر سکیں گے کہ ہم ہیں کہاں اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے میں آپ کے سامنے دعوت کے بارے میں بتاؤں کہ دعوت یہ ہے کیا، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی معاملے پر لوگوں کو جمع کرنے کے لیے انہیں پکارنا اور اس کام کو پورا کرنے کے لیے ابھارنا، لوگوں کو جمع کرنا کسی کام کے لیے، یہ لفظ دعویٰ کا ٹرانسلیشن آپ کو بتا رہا ہوں، لوگوں کو کسی کام کے لیے جمع کرنا اور کسی کام کے لیے ان کو ابھارنا، انکریج کرنا، اس کو کہتے ہیں دعوت۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر دعوت کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے
اس کو تھوڑا سا سمجھا دوں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دعوت کا اصطلاحی معنی یہی ہے حث الناس علی الایمان باللہ تعالی وبما جاء به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والتمسک بالدین الاسلامی وانشاء مجتمع یعمل بالاسلام ویعتصم به. یعنی اللہ تعالی، غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور دین اسلام کو مضبوطی سے تھامنے پر لوگوں کو ابھارنا اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا معاشرہ تعمیر کرنا دعوت دین کہلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے کس کی طرف بلایا؟ اللہ کی طرف. اللہ کی طرف بلانا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ اللہ کی طرف بلائیں گے تو لوگ اللہ کے حوالے سے آپ سے سوالات کریں گے. کون اللہ؟ کیسا اللہ؟ تو آپ کی نالج کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے کہ جب توحید کے سلسلے میں آپ سے کوئی کویشچن کرے تو آپ اللہ عز و جل کی وحدانیت پر دلیل دے سکیں، اس کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں، اس کی شان کے بارے میں. آج ایتھیزم کا دور چل رہا ہے اور سچویشن یہ ہے کہ ہمارا یوتھ یونیورسٹی میں اور کالج میں جانے کے بعد فریڈم کی بنیاد پر اور سرکل کی بنیاد پر دہریہ بنتا جا رہا ہے اور اس کے سینے سے اسلام یا کسی بھی مذہب کی محبت نکلتی بھی نظر آ رہی ہے. میں اس کی توڑ کے سلسلے میں صرف ایک دلیل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ یوتھ کے سامنے آپ اس دلیل کو پیش کر کے اس کو یہ بتا سکیں کہ اللہ ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے سارے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لے لیں اور سائیکولوجیکل انسان کی طبیعت کے حوالے سے آپ غور کریں تو دنیا کا کوئی انسان بھی مرنا نہیں چاہتا اور جینے کے لیے کوئی کسر رکھنا نہیں چاہتا. وہ چاہتا ہے یہ دنیا ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے، یہ زندگی ہمارے ہاتھوں سے نہ چھوٹے. ایک انسان کیپیبل نہیں ہے اور خود سیکھ ہے، بیمار ہے، ایسی بیماری لگ گئی کہ ٹریٹمنٹ کی کیپیسٹی اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے کلیکشن، کسی چیریٹیبل ٹرسٹ، کسی اور ٹرسٹ سے رابطہ قائم کر کے، آرگنائزیشن سے رابطہ قائم کر کے اپنے یا اپنے بیمار کے ٹریٹمنٹ کے لیے کوشش کرے گا، اس لیے کہ اس کی سوچ سب سے بڑی یہ ہوگی یہ زندہ رہے یا میں زندہ رہوں. لیکن کیا کوئی پرماننٹ زندہ رہ پاتا ہے؟ سب چلے جاتے ہیں. 1000 کوششیں کریں، بہت سارے باڈی گارڈ کے درمیان رہتے ہیں، مر جاتے ہیں. مضبوط قلعے میں رہتے ہیں، مر جاتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے، قرآن نے جب اللہ کے سلسلے میں دلیل بھی پیش کی تو ایسی جگہ پر عظیم دلیل پیش کی. دلائل تو بہت سارے ہیں لیکن وہ دلیل جو عام طور پر یوتھ کی سمجھ میں آ جائے، میں وہ دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ ایزیلی اللہ عز و جل کی طاقت و قدرت کو ماننے کے لیے انسان مجبور ہو جائے اور یہ سمجھ لے اللہ ہے اور پوری قوت والا ہے. آئیے میں آپ کو بتاؤں، قرآن کہہ رہا ہے فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. روح جب حلق میں اٹکتی ہے اس وقت لوگ قریب ہوتے ہیں، اس مریض کو، اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
ہر کوئی یہ چاہتا ہے رشتہ داروں کے قریبی کہ یہ مرے نہیں، اور اس کے لیے پورا ایفرٹ، پوری طاقت، پوری توانائی، پورا سورس، میڈیکل سسٹم سے لے کر فائنینشیل ساری چیزیں وہ کھپا دیتا ہے کہ یہ آدمی مرنے نہ پائے۔ وہ اپنی طاقت لگاتا ہے اور سمجھتا ہے میں اس سے قریب ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَا تُبْصِرُونَ، میں تم سب سے زیادہ اس سے قریب ہوں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، تم دیکھ نہیں سکتے۔ اور اگر تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ میں اس کے قریب ہوں یا نہیں، تو اب قدرت نے چیلنج کیا۔ بہت طاقتور اپنے آپ کو سمجھتے ہو، بہت پاورفل تو سمجھتے ہو، تو ٹھیک ہے تم اپنی طاقت کا استعمال کرو، ہم روح نکال رہے ہیں، اگر تم سچے ہو تو روح کو پلٹا کے بتا دو۔ موت ایسی سچائی ہے کہ دنیا کا کوئی انسان موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ وہ کون ہے جو انسان کی زندگی کو ختم کر دیتا ہے اور جسم سے روح کو نکال کر اسے بتا دیتا ہے تو طاقتور نہیں، میں طاقتور ہوں۔ وہ ذات میرے رب کی ہے، وہ ذات میرے پالنہار حقیقی۔ آج پرابلم سب سے بڑا یہ ہے، میں ٹو بی فرینکلی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے رب کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں، اور ناواقفیت کی بنیاد پر انٹرنل ہمارا بھی فیتھ جو اللہ کے سلسلے میں ہونا چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ اس کا نقصان کیا ہوا؟ پتھروں پر بھروسہ شروع ہو گیا، یہ پتھر پر پہنو تو مال اتنا آئے گا، یہ پتھر پہنو تو مال اتنا آئے گا۔ یہ اللہ کے بارے میں نہ جاننے کی وجہ ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے فلاں نے روزی باندھ دی، فلاں نے رزق باندھ دیا، اور پھر وہ دکان چلتی ہے، چلو ہم تمہارا رزق جاری کر دیں گے۔ اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ قرآن کہتا ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کا چاہتا ہے روزی، جس کی چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، اور جس کی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ نظر الگ چیز ہے، باندھنا الگ چیز ہے۔ ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہمیں شک ہوتا ہے، اور ہمارا وہ کنیکشن جو اپنے رب کے ساتھ ہونا چاہیے ویسا کنیکشن اپنے رب کے ساتھ ہمارا ہو نہیں پاتا، اور جب نہیں ہو پاتا تو ہم اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلاتے بھی نہیں اور نہ خود رب کی طرف آنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کی طرف بلانا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت جو پیش کی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی پرستش کے لائق ہے، وہی اس لائق ہے کہ اس کو اپنا معبود مانا جائے اور خود کو جو ہے اس کا بندہ تسلیم کیا جائے۔ یہ ان شارٹ میں نے آپ کے سامنے رب کے بارے میں آج کی سچویشن کے اعتبار سے بتا دیا، اور اسی لیے اولیاء کرام علیہم الرضوان نے جب دوستی کے لیے قدم بڑھایا تو اس طاقتور ذات کی طرف جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جانتے تھے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل بتاؤں، ہمارے علامہ مولانا اقبال مصباحی صاحب ہوں یا ہم لوگ تحریک کے ساتھی لوگ ہوں، ہمیں کوئی ادارہ چلانا ہے تو کلیکشن کرنا پڑتا ہے، ہمارے پلان بتانے پڑتے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں۔ کتنے بچے پڑھ رہے ہیں آپ کے ادارے میں؟ 300 بچے پڑھے، کتنا ایکسپینس ہے؟ اتنا ایکسپینس ہے۔ وہ 300 بچوں کا سال بھر کا ایکسپینس کمپلیٹ کرنے کے لیے ہم کو کلیکشن کے لیے لوگوں کے پاس جانا پڑتا ہے۔ ایک کویشچن میں آپ سے کرتا ہوں، خواجہ صاحب کے یہاں لنگر میں کھانے والوں کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، کوئی کوانٹیٹی نہیں تھی، ایک دن کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن میرا سوال ہے کیا خواجہ صاحب کہیں کلیکشن کے لیے گئے؟ کوئی بتا دے مجھے۔ دینے والے سامنے سے آئے، سامنے سے آئے۔ کیا ریزن تھا؟ ریزن سب سے بڑا یہ تھا، من کان للہ کان اللہ۔ اس لیے پوری زندگی اپنے رب سے انہوں نے تعلق اور دوستی بڑھائی۔
اس سے اپنا رابطہ اسٹرانگ کیا، اس سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، ہم اگر نماز پڑھتے ہوں، روزے رکھتے ہوں، حج کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، عمرہ کرتے ہوں، اور پھر تھوڑی سی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم کہتے ہیں یار اتنا سب کچھ کرتے ہیں پھر بھی یہ سب چیزیں، کیا پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے بھی کوئی عابد و زاہد ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بسا اوقات لوگوں کو دیکھا ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کے بعد عبادت و ریاضت کرتے ہوئے اگر تکلیف آ جاتی ہے تو عبادت میں سست ہو جاتے ہیں، معاملات میں سست ہو جاتے ہیں، باقی چیزوں میں سست ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں عبادت کر کے کوئی پرابلم سالو نہیں ہوتا تو معاذ اللہ کر کے کیا فائدہ، استغفر اللہ العظیم۔ لیکن جب میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں جو سید العابدین ہے، اللہ اکبر، ان کی شان کیا ہے؟ دعوت، طائف کے میدان، طائف کے اندر گئے، لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں، اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، جواب میں کیا ہو رہا ہے؟ پتھر پھینکے جا رہے ہیں، پنڈلی مبارک زخمی ہوتی ہے اور نالین شریف خون سے تر ہو جاتی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے تشریف لاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سینٹینس کو دعا کے دیکھیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں، مولا اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے نا تو یہ تکلیفوں کی کوئی حیثیت نہیں، بس تو مجھ سے راضی رہے۔ دائی کو مزاج دیا گیا ہے کہ یہ دنیا تمہیں پتھروں سے زخمی کرے گی، تمہاری نظر دنیا کے ویلکم کرنے کی طرف بھی نہ ہو، دنیا کے ریجیکٹ کرنے کی طرف بھی نہ ہو، تمہاری نظر بس اس بات پر ہو کہ مولا ناراض نہ ہو، اللہ ناراض۔ ہمارا حال یہ ہے، اس نے ایسا کیا ہم نہیں کریں گے، ہم نے اس نے ایسا کیا ہم نہیں کریں گے۔ یہ دعوت کا مزاج نہیں ہے۔ داعی کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ ہر مصیبت کو جھیلیں گے، لیکن مشن اور دعوت اس کام کے اندر قطعی طور پر کوئی سستی ہمارے اندر پیدا ہونے نہیں دے گی۔ تو بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ بلانا کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہی ہمارا پالنہار حقیقی ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس میں دو چیزیں آئی ہیں، ادعو الی سبیل ربک، اس راستے کی طرف بلاؤ جو راستہ خدا کی طرف لے کر کے جاتا ہے، جو راستہ خدا کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ یہاں سے ایک مزاج ہمیں ملا، ہمیں اپنی طرف نہیں بلانا۔ میں جو جملہ عرض کروں گا اس کو ذہن میں رکھیے گا، ہمیں اپنی طرف نہیں بلانا، رب کی طرف بلانا۔ فرق کیا ہے میں آپ کو بتاؤں، ہم ہماری طرف بلائیں گے، ہم انسان ہیں، کل کوئی عیب ہمارا کسی کو نظر آ گیا تو وہ ہم سے دور ہوگا تو رب سے بھی دور ہو جائے گا۔ تو خود کی طرف بلانے کی بجائے خدا کی طرف بلاؤ، اس لیے کہ وہ بے عیب ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اور جب وہ اس سے جڑ گیا تو پھر انشاءاللہ العظیم اس کی دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، رسولان عظام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری نالج ہونی چاہیے، ہمارا علم ہونا چاہیے، ہماری معلومات ہونی چاہیے، ہماری اسٹڈی ہونی چاہیے۔ اگر وہ اسٹڈی ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم دعوت کے میدان میں قدم رکھیں گے تو ممکن ہے کہ گئے ہوں اس کو اسلام کی طرف بلانے اور خود ہی اسلام سے ہاتھ دھو کر کے نہ بیٹھ جائیں۔ اس لیے ہمیں باقاعدہ دعوت کے سلسلے میں ورکشاپ لگانے چاہیے، اور توحید رسالت، خاص طور پر ایمانیات، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ جو ایمانیات ہے،
اس کے بارے میں اچھی طریقے سے اسٹڈی کر لیں. شاید آپ لوگوں کی نالج میں نہ ہو، میں نے ایک کتاب ترتیب دی ہے ایمان قرآن کی روشنی میں، اور یہ کتاب خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کو سامنے رکھ کر کے ہم نے یہ کتاب ترتیب دی ہے، اور الحمدللہ یہ کتاب انگلش میں بھی اویلیبل ہے، اور خاص طور پر میں نے توحید پر 150 کے قریب پیجز جو ہے قرآنی آیات اور احادیث سے میں نے اس کے اندر ترتیب دیے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چیپٹر کو بھی تھوڑا سا اچھی طریقے سے قرآن کی روشنی کے اندر اجاگر کیا گیا ہے، تاکہ جب اس کنٹری کے اندر آپ اسلام کی دعوت پیش کرنے کے لیے نکلیں تو یہ بتائیں کہ ہمارا مذہب صرف یہی نہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے کی تعلیم دیتا ہے، بلکہ ہمارا دین یہ بتاتا ہے کہ سارے نبیوں اور رسولوں کو ماننا، تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہو سکتا ہے. وہ کتاب آپ کو انشاءاللہ العظیم SBI یوتھ ایجوکیشن سینٹر سے ملے گی، اور میں گزارش کرتا ہوں کہ باقاعدہ اس کا ورکشاپ ہونا چاہیے، کڈس کے لیے، یوتھ کے لیے، سب کے لیے، ایلڈر کے لیے، سب کے لیے آپ اس کا ورکشاپ کریں. آپ دیکھیں ایمان اندر سے کتنا پختہ ہوگا اور کتنا اسٹرانگ ہوگا. آپ شاید اتنا سنے بھی نہ ہو، پڑھے بھی نہ ہو کہ رب کی شان کیا ہے. اللہ وہ بڑی قدرت والا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے خاص بندوں میں، خاص بندوں سے مراد یہ بندے تو سب ہیں، لیکن مسلمان اس نے بنا کر کے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا. اب آئیے اتنا سب سمجھنے کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. پہلا اسٹیپ ہمارا، آپ نے دعوت کے بارے میں سمجھ لیا کہ دعوت کا مطلب کیا ہے. میں نے اس کی مختصر ڈیفینیشن آپ کے سامنے پیش کر دی. اب اس دعوت کی طرف بلانے والے کو داعی کہتے ہیں، پریچر کہتے ہیں. پریچر کے اندر کچھ خوبیاں ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز، شاید ہمارے علماء حضرت مولانا کلیم صاحب، مولانا خالد صاحب اور دیگر علماء، ہمارے سید صاحب وغیرہ، شاید یہ حضرات پہلی بار اس چیز کو سماعت کر رہے ہوں. دعوت کے سلسلے میں ایجوکیشن، پریکٹس، اس سے پہلے بھی ایک چیز ہے. جب تک کہ وہ چیز نہ ہو، انسان نہ پریچر بن سکتا ہے، نہ داعی بن سکتا ہے. اور وہ چیز ہے درد. میں اس کو دلیل کے طور پر پیش کروں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے لوگوں کو اسلام کی طرف نہیں بلایا. اس فرش گیتی پر تشریف لائے، سجدے میں گئے، رب ہب لی امتی، اور بتا دیا دعوت سے پہلے درد ہے. جب یہ درد ہوگا، قرآن نے اس کو مینشن کیا، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، یہ درد ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، یہ درد ہے. جب تک کہ یہ درد نہیں ہوگا، اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے بڑے مزے میں فرمایا ہے کہ بلاغ کے معنی کیا ہوتا ہے. تبلیغ جو ہے نا، بلاغ کے معنی کیا ہوتا ہے. فرماتے کہ درد و سوز کے ساتھ کسی پیغام کو پہنچانا، اس کا نام ہے بلاغ. صرف یہ کہہ دینا وما علینا الا البلاغ المبین نہیں. درد ہونا چاہیے، وہ تڑپ ہونی چاہیے، وہ سوز ہونا چاہیے. جب تک کہ یہ درد و سوز نہ ہو، اس وقت تک دعوت کا کام پاسبل ہے ہی نہیں. میں آپ کو بتاؤں، قبول اسلام سے پہلے امیر حمزہ، ان کی زندگی کا جائزہ لیا. ابو جہل نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد و کوب کیا، تکلیف پہنچائی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے. امیر حمزہ کی لونڈی جب امیر حمزہ شکار کر کے آئے تو ان سے کہا کہ آپ کو شکار سے فرصت نہیں، اور آپ کے بھتیجے کو ابو جہل نے آج بہت ستایا ہے. بس جوش میں آئے، جو کچھ ان کے پاس تھا لے کر کے پہنچے. ابو جہل کی تلاش میں بہت مارا ابو جہل.
یہاں تک کہ لہو لہان کر دیا ابو جہل، پھر حضور کی تلاش میں نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا انہوں نے، دیکھا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں گھٹنوں کے درمیان اپنا سر رکھ کر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف لائے، عرض کیا بھتیجے خوش ہو جاؤ، میں نے ابو جہل کو بہت مارا ہے، میں نے بدلہ لے لیا تمہارا، بہت مارا ہے۔ درد دیکھیے، دین کی دعوت کی فکر دیکھیے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اوپر کیا، اپنے چچا کو دیکھا اور کہا چچا جان آپ مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں میں آپ کو خوش کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا ایک بار کلمہ پڑھ لیجئے میں خوش ہو جاؤں، اور اسی وقت امیر حمزہ داخل اسلام ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے درد، یہ ہے مینٹلیٹی، یہ ہے فکر کہ تمہارے مشن سے تمہیں اتنی محبت ہو کہ کون تمہارے ساتھ کیا کر رہا ہے تمہیں اس کی فکر نہ ہو۔ مشن مشن اور مشن۔ جب تمہاری دعوت کی یہ سچویشن رہے گی اور جب یہ درد تمہارے اندر رہے گا تو تمہاری دعوت بھی بہت پھیلے گی اور تمہاری دعوت کو لوگ قبول کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤں رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے داعی کیسے تیار کی۔ خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی اعظم تھے، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹیچر تیار کرنا چاہتے تھے کہ مشن میں اگر ظاہری طور پر اس دنیا سے چلا بھی جاؤں تب بھی مشن زندہ رہنا چاہیے، اور اسلام کی آغوش کے اندر لوگ آ کر کے پناہ لیتے رہے۔ تو ایک فارمولا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے قرآن کی روشنی میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فارمولا میں آپ کو بتا دوں۔ ہم ہزارہ کوششیں کریں اور دنیا کا ماڈرن سسٹم اور بڑے سے بڑی یونیورسٹی، ہائر ایجوکیشن اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی وہ انسان تیار نہیں کر سکتی جو انسان رسول اعظم نے تیار کیا۔ کوئی صدیق اکبر جیسا نہیں بنا سکتا، کوئی فاروق اعظم جیسا نہیں بنا سکتا، کوئی عثمان غنی جیسا نہیں بنا سکتا، کوئی مولا علی جیسا نہیں بنا سکتا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو کس طریقے سے حضور نے بنایا۔ ایک پروسیس ہے جس کو سمجھنا آج کے دور میں بے پناہ ضروری ہے۔ ایک اچھا انسان بنتا کیسے ہے، دین کا درد رکھنے والا انسان بنتا کیسے ہے، دین کا داعی بنتا کیسے ہے، تو قرآن نے اس تربیت کے حوالے سے ایک نظام بتایا۔ کئی آیتیں اسی مفہوم سے متعلق ہیں، لیکن احسان کے ساتھ جس آیت کا ذکر ہوا میں اس کو آپ کے سامنے پیش کروں، اور دعا کے ساتھ جس آیت کا ذکر ہوا وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ پہلے اللہ نے احسان جتایا، اللہ نے احسان جتایا کہ بے شک لام بھی تاکید کے لیے، قد بھی تاکید کے لیے، من اللہ علی المؤمنین، مومنوں پر احسان فرمایا، اذ بعث فیہم رسول، جب ان میں عظمت والے رسول کو مبعوث فرمایا۔ اب یہ رسول انسان تیار کر رہے ہیں کن چیزوں سے؟ وہ کیا فارمولا ہے جس کی بنیاد پر انسان تیار ہو رہے ہیں؟ پہلی چیز یتلو علیہم آیات،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی آیتوں کو تلاوت کرتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار لوگوں کو اسلام کی طرف جو راغب کیا اور لوگوں کے سینوں سے کفر نکلا اور لوگ مسلمان ہوئے، اس کا بنیادی ریزن حضور سے انہوں نے قرآن سنا، یہاں تک کہ جنہوں نے بھی قرآن سنا، جن لوگوں نے بھی قرآن سنا، جنات انہوں نے بھی قرآن سنا تو وہ بھی اسلام قبول کر لیا۔ اگر میرے حضرات ماشاءاللہ علماء مجھے معاف فرما دیں اور میری غلطی ہو تو اصلاح فرما دیں، جب تک کہ ہمارا تعلق بالقرآن اسٹرانگ نہیں ہوگا اور ہماری گفتگو کا محور اللہ کی کتاب نہیں ہوگی، ہم لوگوں کے سینوں میں اسلام کی کما حق جو ہے وہ محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سید المرسلین امام الانبیاء ہیں، انہوں نے جب انسان کو تیار کرنا چاہا تو سب سے پہلے اللہ کی آیتوں کی تلاوت۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکتے نہیں ہیں۔ آیتوں کی تلاوت سے کان، دماغ یہ روشن ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے دل میں بھی تو بہت ساری چیزیں ہیں نا، اس کو بھی تو روشن کرنا ہے، اس کے اندر بھی تو انقلاب لانا ہے۔ اور سب سے اہم چیز، جتنے بھی یہاں پر داعیان دین ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رکھیں، اول روز سے دعوت کے راستے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ بنی ہے وہ ہے دولت، دولت اور دولت۔ کسی بڑے مفکر نے کہا کہ کسی داعی کو پیر میں بیڑیاں ڈال کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دو، اس کی دعوت کا جذبہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، لیکن اگر اس کے پیروں کے سامنے مال کا انبار لگا دو تو ہو سکتا ہے اس کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل سے حب دنیا کو نکالا۔ چونکہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل لائف کے اندر یہ چیز آئی، کس طریقے سے آئی؟ کیا ابو طالب کے پاس لوگ پہنچے، کیا آپ کے بھتیجے سے کہیں کہ دین کی دعوت کا کام چھوڑ دیں؟ اگر عرب کی کسی اچھی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو وہ دے دیں گے، ان کو مال چاہیے تو مال دے دیں گے۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ مشن سے روکنے کے لیے دولت کا حربہ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، اور حسن کا حربہ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمایا تھا کہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو اور مجھ سے کہو کہ میں دین کا کام نہ کروں، سب ٹھکرا دوں گا لیکن دین کا کام نہیں چھوڑوں گا۔ لیکن نبی کا وقت، نبی کی کیفیت اور نبی کا دل ہوتا ہے۔ عام انسان کا دل نبی کے دل کے برابر تو نہیں ہوتا نا۔ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل سے حب دنیا کو نکالا، اور کس طریقے سے نکالا؟ اللہ اکبر۔ وَيُزَكِّي آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کبھی بتاؤں گا کہ دل کا بھی تزکیہ، لباس کا بھی تزکیہ، آنکھوں کا بھی تزکیہ، یہ سب کے تزکیے کے بارے میں قرآن مقدس میں موجود ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں پہ میں کبھی عرض کروں گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حب دنیا صحابہ کے سینے سے نکالا۔ دنیا کا کوئی بھی شخص کسی صحابی کو مال سے خرید نہ سکا، اور ہزارہ کوشش کی گئی، یہاں تک کہ گرم ریت پر گھسیٹا گیا، انگارے پر لٹایا گیا، برف کی سیلوں پر سلایا گیا، لیکن اس کے باوجود اپنے مشن سے نہ کوئی ہٹا اور نہ کسی لالچ کے اندر گرفتار ہوا۔ بس ایک ہی چیز تھی، احد احد احد۔
تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اور داعی کو نکھارنے کے لیے پہلے آیات کی تلاوت، سیکنڈ اسٹیپ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہیں تزکیے کا ذکر پہلے ہے، کہیں تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر پہلے، کہیں تعلیم کتاب و حکمت کا ذکر بعد میں اور تزکیے کا ذکر پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو صاف کیا۔ لیکن توجہ چاہوں گا یہاں پر بہت اہم نقطے کی طرف، یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کے ذریعے لوگوں کا دل صاف کیا یا ان کے دل و دماغ کے اندر اللہ کی کتاب کا اثر ان کے اوپر مرتب کیا، اور صرف تقریروں کے اندر نہیں، پریکٹیکل لائف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تھی کہ قرآن شریف سے اتنا شغف تھا، اتنی محبت تھی کہ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ میری بچیاں، میری بہنیں اس وقت اور خواتین اسلام جہاں جہاں بھی سن رہی ہوں، میری طرف سے اس واقعے کو خاص طور پر سماعت فرمائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایوری ویک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے میکے بھیجتے تھے ماں سے ملنے کے لیے۔ وہ جاتی تھی، ٹائم پر جاتی تھی، ٹائم پر آ جاتی تھی، ان کا روٹین تھا، کوئی بہت زیادہ ڈسٹینس پہ گھر تھا نہیں۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر گئی، لیکن آنے میں ان کو تاخیر ہوئی، بہت لیٹ ہو گئی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ کافی دیر کے بعد حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمیرہ کیا بات ہے، آج بہت لیٹ ہو گئے؟ عرض کرتی ہوں حضور میں گھر سے ٹائم پر ہی نکلی تھی۔ توجہ چاہوں گا، میں گھر سے ٹائم پر ہی نکلی تھی، لیکن میں مسجد نبوی شریف کے قریب آئی نا تو کسی کی قرآن کی تلاوت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، اور پڑھنے والا ایسا قرآن پڑھ رہا تھا کہ میرے پیر وہیں جم گئے، میں رک گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کتنا وقت گزر گیا، پھر خیال آیا کہ حضور میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں حاضر ہو گئی۔ سرکار نے فرمایا، عائشہ یہ تو بتاؤ وہ قرآن پڑھنے والا کون تھا؟ عرض کرتے سرکار یہ تو مجھے نہیں معلوم، پتہ لگا تو پتہ چلا حضرت سالم تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے۔ قرآن کی ایک اثر انگیزی ہے۔ اب تھوڑا سا میری عادت ہے کہ اگر میں نشتر نہ لگاؤں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگتا۔ قرآن دلوں کے لیے سکون کا ذریعہ ہے، لیکن وہ قوم داعی کیسے بن سکتی ہے، پریچر کیسے بن سکتی ہے جو قرآن سن کے بے چین ہو جائے، جس پر قرآن سننا معاذ اللہ بوجھ بن جائے، جو قرآن سننے سے بھاگ رہی ہو، ایسی قوم پریچر کیسے بن سکتی ہے؟ وہ رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو داعی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بن کر تشریف لائے، قرآن کہتے ہیں اتلو ما اوحی، ان سے اللہ تلاوت کا حکم فرماتا ہے، جن کی نگاہ پڑ جائے دل سنور جائے، لیکن ان سے بھی قرآن کہتا ہے کہ تلاوت کرو۔ افسوس کی بات ہے کہ ہمارا تعلق بالقرآن نہ کے برابر ہے، اور اگر معذرت کے ساتھ عرض کروں تو ہمیں بزرگوں سے ملنے والے وظائف جو ہیں ہم اس کے تو پابند ہیں، لیکن اللہ کی کتاب کی تلاوت کے پابند ہیں۔ میں ان وظائف کے فائدے سے انکار نہیں کرتا، لیکن اللہ کی کتاب اللہ ہی کی کتاب ہے، اس کا فائدہ اسی کا فائدہ ہے۔ آپ اسے بھی پڑھو اور بزرگوں کے دیے ہوئے وظائف کو بھی پڑھو۔ ہم بھی الحمدللہ بزرگوں کے دیے ہوئے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن قرآن سے تعلق جب تک کہ اسٹرانگ نہیں ہوگا، آپ اسلام پر خود بھی مطمئن نہیں ہوں گے اور دوسروں کو بھی اسلام کی طرف بلانے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکیں گے۔ تو تزکیہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
نکالا دلوں سے محبت. کیسی محبت نکالی، اللہ اکبر. آپ صحابہ کی زندگی کو دیکھیے، محنت و مشقت سے مال کما رہے ہیں، ذات پہ خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو غور کرتے ہیں، نبی پر خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو ذرا بھی نہیں سوچتے، نکاتے نظر آتے. یہ ان کی تربیت کی، یہ ان کی ذہن سازی کی. پریچر کے لیے ضروری ہوتا ہے اللہ کی محبت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے وہ اپنے دل کو منور و مجلہ کرے اور تلاوت قرآن مقدس کو اپنی زندگی کے لیے لازم قرار دے اور اس کو اپنی عادت میں شامل کر دے. تیسری چیز، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف تزکیہ نہیں فرمایا، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف تعلیم نہیں دی، صرف رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت نہیں فرمائی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب و حکمت کی تعلیم عطا فرمائی. اب یہ کتاب حضور نے سمجھائی، یہ کتاب کیا ہے، اس کتاب کے اسرار و رموز سمجھائے، اس کے نکات سمجھائے. جب کتاب کا فہم ان کے اندر پیدا ہو گیا، کتاب سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی، کتاب سمجھنے کی طاقت ان کے اندر پیدا ہو گئی، تو پھر ان کا دل جو ہے وہ منور ہوتا چلا گیا، طاقت بڑھتی چلی گئی. میں ماضی قریب کے ہمارے ایک بزرگ کے حوالے سے بتاؤں، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد درانی صاحب علیہ الرحمہ، جن کے حوالے سے ڈیلس کے اندر ہماری ایک نشست میں ایک صاحب نے، جو ان کی بہت قریبی تھے، انہوں نے کہا کیا وجہ تھی کہ حضرت جو ہے بے باکی کے ساتھ جو بھی کہنا ہوتا کہہ دیتے، کسی سے ڈرتے نہیں تھے. یہ قوت حضرت کے پاس آئی کہاں سے تھی؟ میں نے کہا تہجد میں 5 پارے کی تلاوت کی وجہ سے. قرآن کی تلاوت انسان کو طاقت عطا کرتی ہے. تو قرآن فہمی، قرآن کو سمجھو. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب سمجھائی اور ساتھ ہی ساتھ حکمت بھی سمجھائی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم میں کا کوئی کسی عبادت کی حکمت جانتا ہی نہیں. جرم و سزا جو اسلام کے اندر ہیں ان کی حکمت جانتا ہی نہیں. روزے کی حکمت نہیں جانتا، نماز کی حکمت نہیں جانتا، زکوٰۃ کی حکمت نہیں جانتا. یہ ساری چیزوں سے ہماری ناشنائی ہے، اور حکمت سے مراد سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے. ہم اس سے ناواقف ہیں. ایک داعی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو مسلح کرے، پرفیکٹ کرے، اور اس کے بعد جب وہ بات کرے گا، اب توجہ چاہوں گا، شاید مغرب کا وقت ہو رہا ہے، پھر جب وہ بات کرے گا، اب جو عرض کر رہا ہوں اس کو ذہن میں رکھیے گا، پھر جب وہ بات کرے گا تو ڈاؤٹ کی نہیں، کانفیڈنس کی بات کرے گا. پھر اس کے اندر کانفیڈنس ہوگا، یقین اس کے اندر ہوگا، میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دائی کے اندر اس کے علاوہ مزید کیا خوبیاں ہونی چاہیے، میں چند باتیں آپ کے حوالے کر دوں تاکہ آپ اپنے آپ کو سیٹ کر سکیں. مجھے بہت مسرت ہے، میں تو اس قسم کے ورکشاپ، اس قسم کے پروگرام کو بہت پسند کرتا ہوں، اور الحمدللہ انڈیا میں کرتا بھی ہوں، لیکن دعوت کے موضوع پر انگلینڈ میں شاید یہ پہلی بار اس قسم کا پروگرام ہو رہا ہے. اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ نعرے بازی والی تقریروں کے مقابلے میں آپ اس سنسیئر گفتگو کو بڑی دلچسپی کے ساتھ سن رہے ہیں. دیکھیے ایک پریچر کے اندر کیا چیز ہونی چاہیے. پہلے تو پریچر کی تعریف میں آپ کو بتا دوں. ڈیفینیشن، ہو از پریچر؟ وہ صاحب ایمان شخص، اس لیے کہ مومن ہوگا تو اسلام کی طرف بلائے گا. پریچر تو بہت ہے، صاحب ایمان هو مؤمن يدعو الى دین الاسلام ويرشد الى محاسنه وتعلیماته بفکره. وہ صاحب ایمان شخص جو اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کی دعوت دے اور اس کی تعلیمات اور خوبیوں کی طرف رہنمائی کرے. اب یہاں عقل کا استعمال، عقل کو استعمال میں لائے، کیا مطلب؟ انوائرمنٹ دعوت کا ہے یا نہیں؟ اب لوگ کیرم کھیل رہے ہیں، آپ شروع ہو جائیں؟ نہیں.
لوگوں کا مائنڈ آپ کو سننے کا نہیں ہے، آپ زبردستی سناتے رہے، نہیں، وہ اپنی عقل کو دیکھے کہ اس کی کیا بات ہے۔ دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میری اکثر عادت رہی ہے آج تک، میں جب گفتگو کرتا ہوں تو میں لوگوں کے چہرے پڑھتا ہوں کہ کون سنسیئرلی سنتا ہے۔ آخر میں اس سے کہتا ہوں یار بہت اچھا لگا، آپ کی توجہ ہٹی نہیں، آپ پوری توجہ کے ساتھ گفتگو سنتے رہے۔ تو اپنی عقل کو استعمال کریں کہ کون آپ، اس لیے کہ دیکھیں ایک ہے دودھ، ایک ہے ملائی، ٹھیک ہے نا؟ ملائی جو ہے نا وہ دودھ سے زیادہ بہتر ہوتی ہے، تو یہ ہے دودھ، اب اسی میں سے ملائی نکالنی ہے، کریم نکالنا۔ تو ہوتا یہ ہے، پہلے ہم کرتے تھے، اب تو ایج فیکٹر بھی نہیں کہہ سکتے، لیکن اب وہ نہیں کر پاتے ہیں۔ پہلے ہم پروگرام کے بعد بیٹھ جاتے تھے، تو بیٹھنے کی ایک وجہ ہوتی تھی کہ پروگرام کے بعد مسافہ کر کے تو لوگ نکل جاتے تھے، لیکن جن کو انٹرسٹ ہوتا تھا وہ بیٹھتے تھے، ہم ان کو ملائی سمجھتے تھے، پھر ان کی ذہن سازی کرتے تھے کہ یہ رکے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ ہی از انٹرسٹڈ، پھر ان کے پیچھے ہم محنت کرتے تھے، پھر فرینڈ شپ کرتے تھے۔ میرے پاس آج بھی میرے موبائل کے اندر NF لکھا ہوا ملے گا، نیو فرینڈ، آج بھی بہت ساروں کے آگے NF لکھتا ہوں، نیو فرینڈ۔ پھر میں اس پورے لوگوں کو الگ کرتا ہوں، پھر الگ سے ان کو فون کرتا ہوں کیسے، کچھ دنوں تک ان سے کانٹیکٹ میں رہتا ہوں، پھر بالکل وہ اٹیچ ہو جاتے ہیں نا، اور پھر ان کی ہماری دوستی اچھی ہو جاتی تو کسی کے حوالے کر دیتا ہوں، سر ان کا خیال رکھنا، ان کی ٹریننگ کرنا، پھر نئے دوستوں کی تلاش بھی نہیں کر پاتا۔ یہ ایک NF میرا بالکل جو ہے وہ میرے اس کے اندر موبائل کے اندر آپ کو ملے گا۔ خیر، تو عرض یہ کر رہا تھا، یہ میں نے آپ کو پریچر کی تعریف بتائی کہ وہ صاحب ایمان شخص جو اپنی عقل کو بروئے کار لاتے ہوئے دین اسلام کی دعوت دے اور اس کی تعلیمات اور خوبی کی طرف رہنمائی فرمائے۔ اب پریچر کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے؟ تو پہلی چیز تو اس کے پاس نالج ہونا چاہیے، اور سب سے پہلی چیز جیسا کہ میں نے بتایا درد ہونا چاہیے، اندر سے اس کو درد ہونا چاہیے کہ یہ حضور کا امتی غلط جا رہا ہے۔ درد جب تک کہ آپ کے اندر پیدا نہیں ہوگا نا، تب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس کو ہو درد کا مزہ، ناز دوا اٹھائے کیوں، یہ درد اپنے اندر پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے خوش اخلاقی، اس کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ ایک پریچر کا بیہیویئر، اس کے مینرز اچھے ہوں تو سامنے والے کے دل کے اندر اس کی محبت اور اس کی بات بیٹھ جاتی ہے۔ ہمارا تو غصہ یہاں رہتا ہے، اللہ اکبر، اور ابھی میں غصے کے خلاف تقریر کر دوں اور کسی کا پیر کسی کے پیر پہ پڑ جائے تو ساری تقریر زیرو ہو جائے گی، اگر تو نظر نہیں آتا۔ یہ ہماری تو مینٹلٹی ہے۔ تو خوش اخلاقی، اچھے مینرز ہونے چاہیے، بریلینٹ، کلیور ہونا چاہیے، حالات کو سمجھنے والا، کنٹرول کرنے والا۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ کل حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قدس العالی کے یہاں کل میرا ٹاپک یہ ہے کہ صبر کے فائدے دونوں جہاں میں، یہاں نہیں صرف دونوں جہاں میں، اس پر انشاءاللہ کل تقریر ہوگی۔ تو ایک پریچر کے لیے ضروری ہوتی ہے، ضروری جو چیز ہوتی ہے اس میں سے صبر، پیشنس اور پیورٹی بہت ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے، اب اخلاص کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیورٹی کی پیش کروں، ہمارا حال یہ کہ کوئی تعریف کیا تو سبحان اللہ چڑھ گئے آسمان کے کام میں لگ گئے، جہاں کسی نے کرٹیسائز کی سارا کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، تو نہیں۔ حضرت حسن بصری علیہ رحمت و رضوان سے کسی نے پوچھا کہ پیورٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے اور پیورٹی کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کبھی تم نے دودھ پینے والے بچے کو دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ کہا اچھا دودھ پینے والے بچے کو خوب گالیاں دو، کہا اسے کیا فرق پڑے گا، خود کیا سمجھے گالیاں کو۔ کہا اچھا دودھ پینے والے بچے کی خوب تعریف کرو، کہا اسے کیا فرق پڑے گا، آپ تعریف کرو یا گالیاں دو، اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ کہا اگر دین کا کام کرنا ہے تو دودھ پینے والے بچے جیسے بن جاؤ، اسے بھوک لگے تو ماں یاد آتی ہے، مصیبت آئے تو تم بھی اللہ کو یاد کرو، باقی کوئی تعریف کرے کہ کوئی گالیاں دے اس کی فکر مت کرو۔ یہ ہے پیورٹی۔ جب یہ پیورٹی ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ، اس لیے کہ ہم کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں،
رب کو راضی کرنے کے لیے. اسی لیے میرے آپ امام عشق و محبت کہتے ہیں کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑ دو. اب جو چیز عرض کرنے جا رہا ہوں وہ بہت اہم ہے. اپنے علم پر عمل. جب تک کہ یہ چیز آپ کی نہیں ہوگی آپ کی دعوت مؤثر افیکٹو نہیں ہو سکتی. اس کو میں عمومی طور پر ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کسی ریسٹورنٹ کے باہر ایک آدمی کھڑا ہو اور کہے بہت اچھا میل بہت اچھا فوڈ آپ کو ملے گا, آپ اندر آئیے آپ کھائیے پیجیے, لیکن وہ جھانک کر دیکھے تو اندر کچھ بھی نہ ہو تو کہے گا بے وقوف بنا رہا ہے. اور ایک ایسی بھی ریسٹورنٹ ہے جہاں کوئی بلانے والا تو نہیں ہے لیکن وہاں ویرائٹیز کے مینو لگے ہوئے ہیں, لوگوں کی بھیڑ بھاڑ ہے, اسمائل آ رہی, خوشبو آ رہی ہے, تو بلانے والا نہ بھی ہو تب بھی آدمی اس ریسٹورنٹ میں چلا جائے گا. تو ایسے داعی نہ بنے, ایسے پریچر نہ بنے جس کی طرف ہم بلاتے ہیں وہ ہماری زندگی ہی میں نہ ہو. ایسے بنے کہ ہمارا عمل خوشبو بن کر ان کے دماغ کو معطل کر دے. اسی طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کی عقل کے مطابق ان سے بات کی جائے. اب ایسی جگہ پر آپ گئے جہاں صرف مزدور ہی مزدور ہیں, اب آپ ان کے سامنے دعوت کی بات اس انداز سے پیش کر رہے ہیں ہائی لیول کی اردو. جیسے حضور مفکر اسلام کے ساتھ کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ فرسٹ ٹائم بھی جب UK میں آیا تو کچھ لوگوں کے ساتھ رئیس القلم علامہ ارشد القادری صاحب علیہ رحمۃ اللہ رضوان نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا. تو مجھے بلایا تھا حضرت نے ہندوستان سے, میں یہاں پر حاضر ہوا تھا پہلی بار. تو میں نے وہ علی گڑھ والی تقریر کر دی تو کسی کو سمجھ بھی نہیں آئی. تو میں نے سمجھا کہ میں کہاں آ گیا, میں تو فیل ہو گیا, لوگ کیا سمجھ کے بلائے. تو لوگوں کی عقل کے مطابق بات کرنا یہ پریچر کی ذمہ داری ہوتی ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ضرورت ہی صبر کی ہوتی ہے کہ دو چیزوں کے دامن کو جب تک کہ اسٹرانگ نہیں تھامیں گے آپ کی دعوت کا رزلٹ آپ کے سامنے نہیں آئے گا. اور وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین. وہ جنہوں نے کتاب کو تھام لیا, نماز قائم, اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا. اس لیے جتنے بھی بزرگان دین کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ دو چیزیں ان کے سکسیس ہونے کے اندر نمایاں طور پر نظر آئیں گی کہ کوئی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہا ہے, تو کوئی جو ہے وہ 1,000 رکعت نفل پڑھ رہا ہے, کوئی 3 دن میں قرآن ختم کر رہا ہے. یہ ان کی زندگی آپ کو نظر آئے گی. تو جب یہ دو چیزیں تھیں تو وہ کہتے نہیں تھے, وہ خاموش بھی رہتے تھے تو لوگوں کی زندگیاں پتہ چلا کرتی تھی. تو ایک سکسیسفل پریچر ہونے کے لیے عملی طور پر یہ دو چیزیں بے پناہ ضروری ہیں. اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے پریچر کو تیار کیا, داعی کو تیار کیا, ہمیں بھی اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. بس اب آخری بات میں عرض کر دوں, اس کنٹری کے اندر یعنی UK ہو یا ویسٹرن ورلڈ ہو, یہاں پر پریچر کی بے پناہ ضرورت ہے. اور میں پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا پیار, تھوڑی سی دلیل, تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی سیکریفائس اور کوشش اگر کی جائے تو یہاں کے لوگوں کے حوالے سے میں بتاؤں کہ ایک بڑی تعداد میں لوگ اسلام کی آغوش میں آ سکتے ہیں. ایک تو ان لوگوں کو جو اسلام سے ناواقف ہیں ان کو اسلام کی آغوش میں لانے کی کوشش کی جائے, اور دوسرا وہ کہ جو مسلمان ہیں اور ان کی زندگی اسلام سے ڈسٹینس بنا رہی ہے اور وہ لوگ دوسری طرف مائل ہو رہے ہیں, ان کی طرف محنت کرنا بے پناہ ضروری ہے. یہ علماء کے طبقے کی ذمہ داری ہے, وہ اپنے حساب سے کریں, اور عوام کی ذمہ داری یہ ہے کہ جتنا وہ جانتے ہیں اتنا لوگوں تک وہ پہنچانے کی کوشش کریں. اور
سپورٹر بنے علماء کے، داعی کے، اور خود اس میدان کے اندر کودیں۔ آخری جملہ بس اس کو ذہن میں رکھیں، جب تک ہم لوگوں کو دعوت دینے والے تھے تو کوئی ہمیں دعوت نہیں دیتا، جب تک ہم اسلام کی طرف بلانے والے تھے کوئی گناہ کی طرف بلانے والا نہیں تھا، لیکن جب سے ہم نے اسلام کی طرف بلانا چھوڑ دیا، دین کی طرف بلانا چھوڑ دیا، تو لوگ اب پب کی طرف بلاتے ہیں، شراب کی طرف بلاتے ہیں، زنا کی طرف بلاتے ہیں، ڈرگس کی طرف بلاتے ہیں، اب لوگ اس طرف بلاتے ہیں۔ آپ دعوت کا کام شروع کرو، محنت کرو، مشقت کرو، ٹریننگ حاصل کرو اور پھیل جاؤ، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مشن کی طرف لوگوں کو آواز دو۔ انشاءاللہ رب قدیر اس کا صلہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے آپ کو سب کو اخلاص کے ساتھ دین متین کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے، پریکٹس مسلم بنائے، اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، اسلام کو جاننے والا بنائے، اسلام کو سمجھنے والا بنائے، اور قرآن و نماز اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے والا بنائے۔ وما علینا